اب اس کے بعد نکاح میں یہ امور مستحب ہے، کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو پہلے مستحبات کو بیان کیا جائے کہ عام طور پر نکاح کے شرائط چند ہیں اور متعین ہیں، لیکن مستحبات کی تعداد زیادہ ہے۔ تو نکاح کے مستحبات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح میں یہ امور مستحبات ٹھہرائے گئے۔ تو سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ نکاح ہو تو علی الاعلان ہو، اعلانیہ طور پر نکاح ہو، یعنی نکاح کے لیے جو اعلان ہوتے ہیں، دعوت نامے تقسیم کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، جسے ولیمہ کہا گیا۔ ولیمہ مسنون اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کو بلایا جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں فلاں کی شادی ہو چکی ہے، وہ دونوں رشتہ ازدواج زندگی یعنی وہ دونوں رشتہ زوجیت میں وہ دونوں بن چکے ہیں۔ تو یہ اعلان ہو جانا چاہیے، تمام لوگوں کو پتہ ہو جانی چاہیے کہ فلاں فلاں کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ بات شہرت اور مشہور درجے میں ہونی چاہیے۔ تو نکاح میں اعلان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پوشیدہ طور پر یا مخفی طور پر اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کے جو شرائط ہیں کہ نکاح کے لیے دو گواہ کا ہونا لازمی ہے، دو گواہ اس کے لیے ضروری ہے، بغیر دو گواہ کے یہ نکاح منعقد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک گواہ مرد ہو، دونوں گواہ مرد ہو تو بہتر ہے، اگر دونوں گواہ مرد نہ ہو تو دو عورتیں گواہ بنے اور ایک مرد گواہ بنے۔ یہ گواہی نکاح کے انعقاد کے لیے لازم ہے، یہ گواہی نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرط ہے نکاح کے لیے کہ دو گواہوں کا ہونا۔ تو اگر کوئی شخص صرف دو گواہوں کے سامنے نکاح کر لیا، دو شخص کے سامنے نکاح کر لیا، دو گواہوں کو سامنے رکھ کر کے نکاح کر لیا تو ان دونوں کا نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف مستحب ہے اور یہ معاملہ اس طرح سے ہے گویا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ فلاں فلاں رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ تو رشتے میں بندھنے کے لیے ضروری ہے کہ اعلان ہو۔ اعلان کے مختلف صورتیں ہیں، اعلان کے مختلف نوعیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلنوا النکاح وضربوا بالغربال، اعلنوا النکاح وضربوا بالدفوف، کہ نکاح کا اعلان اس طرح کرو کہ اس میں دفوف کا استعمال کا۔ دفوف کے معنی ہیں کہ دف، جسے عرف عام میں ہم دف کہتے ہیں، کہ دف بجا کر نکاح کا اعلان کرو، یعنی جس طرح سے دف بجتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ دف کس لیے بجایا جا رہا ہے، دف کیوں بجایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے نکاح کیا ہے، اسی سلسلے میں دف کو بجایا جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہے کہ اعلنوا النکاح وضربوہم بالدفوف، کے دفوف کے ذریعے سے نکاح کا اعلان کرو۔ تو دفوں کا بجانا کوئی یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ امر مستحب ہے کہ دف کے ذریعے سے اگر نکاح کا اعلان ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یوں ہی اگر بہت سے لوگوں کو جمع کیا جائے، وقت مقررہ دے کر کہ فلاں مقام پہ آ جائیں، اس مقام پر نکاح ہونے والا، تو وہ لوگ آئیں گے، تو اس صورت میں بھی نکاح درست ہے اور یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا بھی خطبہ ہو، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا یعنی ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ امر مستحب ہے۔ یہ معاملہ پسندیدہ ہے اور بہتر ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھی جائے۔ تو خطبے میں کیا ہے، خطبہ پڑھنے سے متعلق یوں ہے کہ خطبہ کوئی بھی خطبہ ہو جو حدیث شریف میں ہے، جو عمومی طور پر مشہور ہے، جو عمومی طور پر رائج ہے، تو خطبہ پڑھنا یہ مستحب کام ہے۔ اب اس کے بعد جو خطبہ جب نکاح کے دوران، جب نکاح سے قبل جب خطبہ پڑھی جاتی ہے تو خطبے کو سننا یہ واجب ہے۔ خطبے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک جمعے کا خطبہ ہے، ایک نکاح کا خطبہ ہے اور ایک عمومی خطبہ ہے۔ تو ان تینوں خطبے کو سننا یہ واجب ہے کسی بھی مقام پر۔ جس طرح سے جمعہ کا خطبہ پڑھنا یہ تو شرط ہے نماز جمعہ کے لیے، یہ سننا لازمی ہے، اسی طرح سے نکاح کا خطبہ ہے، یہ بھی لازمی ہے، اسی طرح سے اور اللہ اس کے رسول کی باتیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہو، یہ بھی خطبے میں شامل ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سننا ضروری ہے۔ تو خطبے پڑھی جاتے وقت، خطبہ پڑھتے وقت سامعین پر لازم ہے کہ وہ خطبہ سنیں۔ اگر وہ خطبہ نہیں سنیں گے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ خطبہ اگرچہ کہ کہنا مستحب ہے لیکن خطبے کا سننا واجب ہے، خطبے کا سننا ضروری ہے۔ اور خطبہ کوئی بھی خطبہ جس میں اللہ کی تعریف ہو، رسول کی تعریف ہو اور قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ، احادیث مبارکہ کے چند متن کی تلاوت ہو، اس کا نام خطبہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد مستحب میں یوں بیان کیا گیا کہ مسجد میں نکاح ہونا مستحب ہے۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں، شادی خانے میں یا گھر میں نکاح کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خلاف مستحب ہے۔ مستحب ایک پسندیدہ عمل ہے، ایک بہتر عمل ہے۔
تو مسجد میں اگر نکاح کریں تو یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نکاح کے لیے جو ایام مقرر کیے گئے ہیں تو نکاح کے لیے جمعے کے دن نکاح کرنا یہ مستحب ہے، ورنہ ہفتے میں کسی دن بھی نکاح کریں یہ منعقد ہو جائے گا، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اگر کوئی نکاح کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے اور یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے گواہان عادل کے سامنے، گواہان عادل یا تو گواہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عادل کی جو قید لگائی ہے کہ عدل و انصاف والے یعنی متقی پرہیزگار ہو۔ گواہ کیسے ہو؟ متقی پرہیزگار ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بشاہدی عادلن، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا لیکن اسی وقت منعقد ہوگا کہ جب دو گواہ ہوں گے اور وہ دونوں گواہ عدل و انصاف والے ہوں گے۔ تو احناف کے پاس عدل کی قید اتفاقی ہے، عدل کی قید ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی فاسق و فاجر ہے تو اس کی بھی گواہی منعقد ہے، کیونکہ یہ عبادت کے قریب ہے۔ مخصوص عبادات میں صرف عادل کی گواہی، جیسا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، چاند نکل آیا تو اس کے لیے عادل گواہی کی ضرورت ہے، عبادات کو شروع کرنے کے لیے عادل گواہی کی ضرورت ہے، لیکن ایک قسم کے نکاح معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں اس مقام پر بھی فاسق کی گواہی کو منعقد، فاسق کی گواہی کو بھی قابل قبول ہے۔ تو عادل کی قید اتفاقی ہے۔ تو عادل یعنی عادل کی گواہی یعنی گواہ ایسے ہو جو عدل و انصاف والے ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ تو نکاح میں نکاح کے لیے دو ایسے گواہوں کو لانا کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ امر مستحب ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہو تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بہتر اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ گواہ ایسے ہو جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں اور اچھے ہوں، اور ان کا احترام ہو اور ان کی عزت ہو تقوی کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد پھر مستحبات میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت عمر میں حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، یعنی مال کے اعتبار سے اور عزت کے اعتبار سے مرد سے کم ہو۔ یوں بیان کیا گیا جس کو کفو کہا گیا کہ حسب جسے حسب کہا گیا، یعنی حسب و نسب یعنی کفو برابری۔ کفو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ایک بہت طویل مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ تو حسب مال اور حسب عزت میں مرد سے کم ہو، یعنی اس کی شہرت اور اس کے معاملات مرد کے مقابلے میں عورت کے کم ہو، عمر میں بھی کم ہو۔ اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ چال چلن اور اخلاق و تقوی جمال میں بیش ہو، یعنی بہتر ہو۔ عورت چال چلن میں اچھے ہوں، اخلاق میں اچھے ہوں، تقوی میں اچھے ہوں اور خوبصورتی میں اچھے ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا کہ کسی عورت سے نکاح کی جاتی ہے چار چیزوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ حسب کی بنیاد پر کہ اس کا خاندان اچھا ہے اور بہتر خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہے، اسے حسب کہا گیا۔ اب اس کے بعد دوسری بات یوں ہے کہ وہ مال کی وجہ سے کہ وہ مال والی ہے، تو مال یوں ہے، مال والی ہونے کا مطلب یوں ہے کہ اس کے مال سے دین کو فائدہ ہوگا۔ یہ نیت کرنی ہے کہ اگر وہ مال والی ہے تو اس کے مال سے کچھ دین کو فائدہ ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی۔ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا تو اس کے بغیر دوسرے کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اسلام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی دل سے اموال کو اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دی، اسلام کے لیے انہوں نے اموال کو عطا کر دیے۔ تو مال کی وجہ سے اگر نکاح کی جاتی ہے تو یوں نیت کی جاتی ہے کہ ان کے مال سے دین کا فائدہ ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا اور کسی کے بھلائی میں کام آئیں گے۔ تو اسے کہا گیا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے اور جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خوبصورتی ہر انسان پسند کرتا ہے، اور تو خوبصورتی کی وجہ سے اگر وہ خوبصورت ہے، اچھی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اس کی وجہ سے بھی نکاح کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دینداری ہے، دینداری کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ چار چیزیں ہیں لیکن چار چیزوں میں سب سے جو اولیت ہے، سب سے جو غلبہ والی شے ہے، جسے سب سے زیادہ غلبہ دینا ہے وہ دینداری ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم دین کو اہمیت دو، دینداری کو اہمیت دو، عورت سے نکاح کرو چار چیزوں کی وجہ سے، لیکن ان چار چیزوں میں سب سے مقدم ہے، سب سے جو اولا ہے وہ دینداری ہے۔
کیوں دینداری کو ترجیح کیوں دینی ہے؟ تربت یداک، دینداری کو ترجیح دینے کا مطلب یوں ہے کہ تم ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، ہمیشہ تمہاری زندگی شادمانی میں رہے گی، اور ہمیشہ تم خوشحال زندگی رہو گے، کیونکہ دینداری کی برکت سے انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیشہ شاکر اور صابر رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ شکر ادا کرتے رہتا ہے۔ تو عورتوں سے نکاح کی جاتی ہے دینداری کی وجہ سے۔ تو